السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، رواہ البخاری۔ معزز سامعین کرام، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں امام نووی رحمہ اللہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جسے الاربعون یا پھر اربعین نووی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر امام نووی رحمہ اللہ نے دین کی بنیادی اصول پر مشتمل 40 احادیث کو اکٹھا کر دیا ہے۔ آج سے انشاءاللہ العزیز اسی کتاب کو سامنے رکھ کر کے درس حدیث کا یہ سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ پہلی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ حدیث کے راوی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کیا ہے، فهجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها، اور اگر کوئی انسان دنیا کمانے کے لیے، دنیا پانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، او امرأة ينكحها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، فهجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کیا ہے۔ اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر ایک بہت ہی زبردست اصول بیان کیا گیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ ہر عمل کی بنیاد اور اس کی بیس جو ہے اخلاص نیت ہے۔ ہر عمل کی بنیاد اور بیس جو ہے وہ خلوص نیت ہے، وہ اخلاص نیت ہے۔ دنیا کے اندر بھائی ہم عمارت بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گھر کے اندر بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک بیس اور بنیاد، دوسرے نمبر پر عمارت۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ انسان اگر گھر کی تعمیر کر رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، اگر بیس مضبوط نہیں ہے، بیس کے اندر پختگی نہیں ہے، بیس اگر ٹھوس نہیں ہے تو اس کے اوپر اچھی عمارت تعمیر ہونے والی نہیں ہے۔ بیس کے اندر اگر کمزوری ہے تو اس کے اوپر آپ اچھی عمارت نہیں بنا سکتے ہیں بھائی۔ اسی طریقے سے عمارت کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ اخلاص نیت ہے، اور اس کے اوپر انسان جو بلڈنگ قائم کرتا ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر اخلاص نیت نہیں ہے، اخلاص نیت کی یہ جو بیس ہے، اگر یہ بیس مضبوط نہیں ہے، انسان اس کے اوپر نماز کی بلڈنگ قائم کر لے، روزے کی بلڈنگ قائم کر لے، صدقات و خیرات کی بلڈنگ قائم کر لے، نفلی نمازوں کی بلڈنگ قائم کر لے، عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، تمام قسم کی عمارتیں اس بیس کے اوپر انسان تعمیر کر لے، اگر اخلاص نیت والی بیس اور بنیاد اگر مضبوط نہیں ہے تو انسان کی بلڈنگ دھڑام سے گر جائے گی، مٹی کے اندر مل جائے گی، خاک میں مل جائے گی، انسان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، انسان جیسی نیت کرتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ آپ نے روایت سنی ہوگی، بڑی لمبی روایت ہے، اس روایت کا ایک ٹکڑا اپنے سامنے آپ رکھیں۔ قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا، ایک شہید کو جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، سوال و جواب ہوگا، فَرَفَعَ نِعَمَهَا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، بندہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے گا، اللہ کی نعمتوں کو انسان پہچان لے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے دنیا کے اندر فلاں فلاں نعمتیں ملی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ قاتلت فیک، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، تیری راہ میں قتال کرتا رہا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے قتال اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر تجھے جری کہا جائے، بہادر کہا جائے، شہید کہا جائے، سو دنیا کے اندر تجھے کہا گیا۔ اس کے بعد ایسے انسان کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو ذرا تصور کریں، ایک شخص نے اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کر دیا، اس کے باوجود بھی اسے جہنم کے اندر کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اخلاص نیت نہیں تھی، دل میں خلوص نہیں تھا، دنیا کو دکھانا مقصود تھا، دنیا کے نظر میں ہیرو بننا تھا، سو دنیا نے اس کو ہیرو جانا، دنیا نے اسے بہادر جانا، دنیا نے اسے جری جانا، لیکن دل کے اندر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنے کے باوجود بھی ایسا انسان جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسلام کے اندر ہجرت ایک بہت عظیم عبادت ہے۔
اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الہجرہ تہدم ما کان قبل، انسان اگر خلوص اللہیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، یعنی کسی علاقے کے اندر کوئی مسلمان ہے، دین اور شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار ہے، اس کے لیے مشکل ہے، آزادی کے ساتھ وہ دین پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان اس علاقے کو چھوڑ کر کے ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں دین اور شریعت پر بآسانی وہ عمل کر سکتا ہو، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ انسان اگر اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اگر وہ ہجرت کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سو اس کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی۔ اور ایک انسان ایسا ہے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، انسان کسی علاقے کے اندر ہے، ایک علاقہ چھوڑ کر کے وہ دوسرے علاقے میں اس لیے گیا ہے تاکہ بھائی وہاں وہ کاروباری علاقہ ہے، بزنس وہاں پہ اچھا چلے گا، کاروبار وہاں پہ اچھا چلے گا، اس کا تجارتی جو کام ہے وہاں پہ بہت اچھا چلنے والا ہے۔ بظاہر انسان نے ہجرت کیا ہے لیکن مقصد یہ ہے دنیا پانا ہے، ہجرت کا ثواب اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے ہیں آبی مراتن ینکحوہا، اور بعض روایتوں میں آبی مراتن یتزوجوہا، انسان اگر کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے اور ہجرت ابھی نہیں ہوئی تھی، ہجرت سے پہلے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک صحابی انہوں نے مدینہ کی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا، پھر طے یہ ہوا کہ اگر مکہ چھوڑ کر کے وہ مدینہ چلے جاتے ہیں تو شادی ان کی ہو جائے گی۔ اچھا، پھر اسی دوران کیا ہے کہ ہجرت کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، ہجرت کرنے کا۔ سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کرتے ہیں اور بعد میں چل کر کے وہ صحابی بھی وہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، انسان اگر دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے سو اس کا ہجرت اسی کے لیے مانا جائے گا۔ اور اسی لیے صحابہ کرام ان کو بعد میں مہاجر ام قیس کے نام سے جانتے تھے، مہاجر ام قیس کے نام سے ان کو پکارا جاتا تھا۔ بہرحال اس روایت کے اندر بنیادی طور پہ ہمیں اور آپ کو جو پیغام اور جو تعلیم اور دین کا جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہی کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اور ایک چیز اپنے سامنے آپ رکھیں، انسان عمارت بناتا ہے، بلڈنگ انسان تعمیر کرتا ہے، تو انسان کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ انسان پہلے بلڈنگ بناتا ہو، پھر بیس مضبوط کرتا ہو، پھر بنیاد ڈالتا ہو؟ انسان پہلے عمارت بناتا ہو، اس کے بعد کبھی ایسا ہوا ہے کہ انسان پہلے عمارت تعمیر کر کے اس کے بعد پھر اس نے بنیاد ڈالی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی، پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر جا کر کے عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ دراصل اشارہ یہ ہے کہ اے انسان، اے مسلمانوں، اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص للہیت ہونی چاہیے۔ اگر خلوص ہے تو معاملہ ٹھیک ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر تمہارے سارے کے سارے اعمال تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں اس روایت کی روشنی میں۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دیتے ہوئے اخلاص نیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔